چل گئی تیغ حیدر کے سر پر، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے، آج جاتے ہیں دنیا سے حیدر، روزہ داروں میں ماتم بپا ہے۔ غریبوں کے چار اگر مولا زخمی ہے تیرا زخمی ہے تیرا بیٹا شہید کربو بلا، بیٹیاں تیری بیٹیاں تیری دو تسلی غریب دکیا کو، دیکھو زینب ہے نا، دیکھو زینب ہے نا، روزے دار آؤ بکا کے یہ روز ہے، سعادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے، سرتاج اوصیا کے عزا کے یہ روز ہے، تم سے وداع شیر خدا کے روز، تم سے وداع شیر خدا کے روز، زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار تمہارا نماز، ظالم نے روزہ دار تمہارا نماز، سر پیٹو مومنو سرے حیدر وادنیم، ایمان کے برج کام ہوئے انور وادنیم، سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کروا دنیم، لکھا ہے مغزت کے لکھا ہے مرغزت زہران بال کھول نبی ننگے سروے، تم بے امام اور حسن بے پتا، تم بے امام اور حسن بے پتا، لکھا ہے جب دنیم ہوا فرق مرتضی، سدرے سے جبریل کے رونے کا غل اٹھا، پے کی سروں سے زینب و کلثوم نے ردا، چلا کے بھائیوں کو پکاری، چلا کے بھائیوں کو پکاری، سنتے ہو جبریل نے اس وقت کیا کہا، وہ بولے پیٹ کر قتل المرتضیٰ کا، دوڑے یہ کہہ کے جانبے مسجد و نیکزاد، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، ماتھے پہ خون باپ کا عمل کر کہیے بات، ہے اٹھایا ہے اٹھایا قبلہ کا جلوایا نانا جان کو دارو سلام، بن باپ کا کیا بن باپ کا کیا بن باپ کا کیا ناگا
کا گروہ آیا ننگے سر، حیدر نے مشتبہ سے کہا کہ کھول کر پڑھواؤ تم نماز، جماعت کی ہے پسر، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں، لیکن جبھی کے زخم پر رومال باندھو، میرا سر شگافتہ ہے لال باندھو، باندھا حسن نے زخم سر شاہ ذوالجلال، بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال، شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی میں خال، پھر تو سبحان کرے، اب درد کیسا ہے اسد ذوالجلال ہے، ہاتھوں سے سر پکڑ کر کا وہی حال ہے، پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مشتبہ، بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آئے شفا، ناگا کہ یہ کسی عورت نے دی ندا، زہرا کے پیارو، زہرا کے پیارو تم سے بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سربراہ مجھ کو بھی مت، تو سربراہ مجھ کو بھی بولے علی آواز ابھی سے بجا نہیں، زینب سے کہہ دو کفائی، میں بے دیارو بے کسو بے آشنا نہیں، شیعہ گرد نرغیل، شیعہ گرد نرغیل، پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے، کیا الخبر حسین کے، کیا الخبر حسین، کیا الخبر حسین کے، بنی کو پایا جو صدمے میں مبتلا، باہیں گلے میں ڈال کے عباس نے کہا اے اماں صدقہ دینے سے رد ہوتی ہے بلا، بھائی حسن حسین، بھائی حسن حسین ذرا کے دے روشن کرو جام تم اپنے نام کو، صدقہ اتارو شاہن، صدقہ اتارو شاہن نجم، بولے علی تو ہوش میں نوآگر نہیں، عباس کی وقار، عباس کے وقار، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے تیرا پسر نہیں، شبیر کے لیے، شبیر کے لیے کوئی ایسی سپاہ، زہرا سے رتبہ پوچھئے اس نور عین کا، یہ کربلا میں، یہ کربلا میں ہوئے گا، یہ کربلا میں ہوئے گا حسین کا صلوات بر محمد و آل محمد، آج کوفے میں شبیر و شابر رو رہے ہیں،
باپ کو اپنے زہرا کے دل بر رو رہے ہیں آج شہزادیاں ہیں پریشان شاہ ذیشان اٹھ کے تسکین دو بہر داور رو رہے ہیں اے یتیموں کے بیووں کے والی شاہ عالی اب ناوارث رہا کوئی سر پر رو رہے ہیں چھوڑے گیا کو بابا سدھارے بے سہارے بیٹیاں فاطمہ کی یہ کہہ کر رو رہے ہیں آج کوفے میں شبیر و شب رو رہے ہیں وارد ہوئی ناگاہ شب ضربت حیدر بس کھولتے ہی روزہ کمر باندھیے جل پر وہ شب تھے کبھی صحن میں گئے حجرے کے اندر حمزہ قربانی دے دے حمزہ قربانی دے دے رو حیدر کی سواری سوئے فردوس چلی ہے جاگوے جب قدر جب قتل جاگوے شب قدر جب قتل کلثوم نے رو کر کہا با حسرت و دردہ کیا بیٹیاں اب صبر کریں آپ کو بابا کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا فرما جو ارشاد پیغمبر فرما جو ارشاد پیغمبر وہ دو روز ہے دنیا میں بس اب قوت ہمارا ایک کوڑنے کا تابور اکیسویں کوڑنے کا تابور ہر گھر میں سنا ہوگی کلہ ہے ہر گھر میں سنا ہوگی کلہ ہے کل روتی ہوئی آگی رونے کل روتی ہوئی آگی رونے حالت میرے غم میں نہ بجا ہوگی کسی کی کلا گیا لاج پیمبر کے وسیق کل شیعہ بھی سر کھولیں گے اور اہل حرم بھی زہرا کی صدائی کفن پھاڑیں گے ہم زینب سے روایت ہے کہ تھی 4 گھڑی رات
مشتاق قضا گھر سے چلے سید قشیدات تسبیح بکف جمع ہوئے دیوڑی پاسادان ماچنے دادی قدم یہاں شنے دادی قسم نے مناجات گلدستہ ہو ہے در سے سرفراز ہمیشہ یا رب رے دنیا میں آواز یا رب رے دنیا میں آواز میں پھر بعد اذا کان میں آواز آئی ایشی علی قتل وقت ایشی علی قتل وقت اس نوح سے آگاہ ہوئی ساری خدائی چہروں پن بدادیوں نے شہروں پن بدادیوں نے قاکڑائے جنت سے نبی پھاڑ کے دامانے کفنائے سر پیٹے مسجد میں حسین اور حسن بابا کا لہو پہلے تو چہروں پر لگایا پھر دونوں نے ماں بہنی گلی من کو اٹھایا لے کر جو چلے رونا علی کو بہت آیا شبیر نے بجھا تو ایدن نے شبیر نے بجھا تو ایدن نے سنا رونا یہ ہے جب حلق تو کٹوائے گا پیارے کوئی تیرا لشانہ ڈالائے گا کوئی تیرا لشانہ ڈالائے گا پیارے فاتح صدقے غلام تیری مصیبت کے عالی اے جانشی جناب رسالت کے عالی قربان لہو بھری تیری صورت کے عالی ایام تیرے شہادت کے عالی ایام تیرے شہادت کے عالی یہ ظلم بے جہد یہ ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پر کیا غضب ہوا تلوار تیرے سر پر کیا غضب ہوا مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آخری دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا آخری دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا عالم سے بے خبر تھے خضو و خوشو میں تلوار جب لگے تھے رکو میں تلوار جب لگے تھے رکو میں لایا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے دے مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے دے گھل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کے دے کھائے خدا کے شہنے گھر میں خدا کے دے کھائی خدا کے شہنے گھر میں خدا کے دے گہرائے زخم فرخے امام حجاز پر سر سے ڈبک رہا ہے لوجان نماز پر سر سے ڈبک رہا ہے لوجان نماز پر
لو جان شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سار، خون دونوں کونوں سے ڈبکتا تھا خاک پر، بھاگا جو ابن ملجم ملعون بسیا، پکڑا اسے پکڑا اسے علی کے محبوب، لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے، قاتل با مسکرا کے نظر کے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا، پاداش نے کیوں کہ یہی ہے جہاں میں کیا کم، رویا جو سر جھکا کے تو مولا، رویا جو سر جھکا کے تو مولا، اس درد میں بے سب کے مرض کی دوائیاں باندھو نا اس کے ہاتھ کے مشکل جب اس میں کا دن بھی تڑپ کر ہوا تمام، ام البنی سے چونک کے کہنے لگے امام، 2 دن سے سب میرے بچے ہیں بیتاب، فاقمان پا گزرے گے کیا، اچھا اب تو میں اب از بے قرار کھانا آئینے کے لاغے کھانا آئینے کے لاغے بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جوڑ کر سب کھائے پھر جو آپ تناول کرے، اگر فرمائے پانی بھی آپ گلے سے اترتا، پانی بھی آپ گلے سے اترتا، دعوت لے کے آج ہے گھر میں لا کے، روزہ کھلے گا روزہ کھلے گا ساری سالت بنا کے، لو مومنو تم ہو گئے بے وارثوں والی، لو دوستو ہے تم سے ودائش عالی، کل صبح کو چلائیں گے حیدر کے موالی، آج احمد مختار کی مسند ہوئی خالی، آج احمد مختار کی مسند ہوئی خالی، ٹکڑے کیے زینان گرے بانے کفن کے، کوئی ناراض حسین کوئی ناراض حسین اب واقعہ شیر خدا کرتا ہوں تیری، قاتل کو پکڑ لائے جو ہی شبر و شبیر، مشکیتی بندی کانپتا تا خوف سے بے پی، لعنت کی طرح دیکھتے قاتل کے گلو، لعنت کی طرح دیکھتے قاتل کے گلو،
رحما گیا ظالم کے لرزنے پاپ علی کو فرمایا میرے آگے سے سر کاؤ شقیق کو فرمایا میرے آگے سے سر کاؤ شقیق کو جب لے چلے قاتل کو تو بولے شہ ابرار یہ دشمنی شیر خدا سگے مکار اس ماہ مبارک میں کیا ظلم جفا کا کیا تیری امامت کا لی تھانا سزا کیا تیری امامت کا لی تھانا سزا کی شرم نام محبوب خدا سے نام خدا سے لے دے گروتے پیغمبر کے نواسے لے دے گروتے پیغمبر کے نواسے آساد نہیں مسجد کوفہ سے سراسر گھلے چلے سپتین نبی شے کو اٹھا کر تھے گرد تو اس لاش کے سب شیعہ حیدر فرزند یتیم آگے تھے سننگے برابر فرزند یتیم آگے تھے سننگے برابر زینب پا یتیمی کی مصیبت جو پڑی تھی چلاتی تھی سر پیٹتی تھی در پر کھڑی تھی چلاتی تھی سر پیٹتی تھی در پر کھڑی تھی عباس سے حیدر نے کہا چپکے سے جاؤ ہاں فاطمہ کی بیٹی کو دیوڑی سے ہٹاؤ سمجھاؤ کہ بس عرش خدا کو نہ ہلاؤ رہ گروں کو آواز نہ رونے کی سناؤ رہ گروں کو آواز نہ رونے کی سناؤ ایک وقت یہ تھا ایک آفتی گھڑی تھی رن میں یہ زینب تھی کہ سر ننگے کھڑی تھی رن میں یہی زینب تھی کہ سر ننگے کھڑی تھی یہ کہتے ہی بے چین ہوئے حیدر قرار شبیر کی غربت پا جگر ہو گیا پکار ایک سمت سے اتنے میں سنا نوحہ کئی بار لیتے تھے پاؤنڈ بیٹھے کرتے ہوئے گفتار لیتے تھے پاؤنڈ بیٹھے کرتے ہوئے گفتار اس درد رسیدہ کیے فریادوں بکا ہے یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وعلی وارث علم النبیین حاکم یوم الدین رئیس العارفین سید الوصیین قائد الغر المحجلین قاتل الکفار والمشرکین قاطع الناکسین والقاسطین مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین الشجاع الغضنفر خاصم طوبى وصخر میزان الاعمال مخلب الاحوال وجه اللہ الذی من آمنا به امنا نفس اللہ الخائمہ اذن اللہ الواعیہ عین اللہ الناظرہ حجت اللہ البالغہ الامام نجم الثاقب امام المشارق والمغارب مظہر العجائب
ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب اسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولا الكونين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنت الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس المبارك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں، یہ خمسہ مجالس کے جس کا آغاز 17 رمضان سے ہوا ہے، 21 رمضان تک یہ جاری رہے گا، اور کل 20 رمضان کی مجلس قدامت ہی سے یہ رہا ہے۔ ہمارے شہر ولایت علی اور رضا حسین عزاداری مولا کائنات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کل کی ایک مجلس تاخیر سے ہوتی ہے، 11 بجے کے بعد انشاءاللہ ہوگی۔ اس کے بعد 21 کی مجلس پھر شب میں 9 سوا 9 بجے شروع ہو جائے گی۔ آپ حضرات اس حقیقت سے واقف ہیں، اور ان مجالس میں جو مطلق موضوع رہتا ہے وہ موضوع ولایت مطلق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر ہی رہا ہوں، یہ موضوع ابتدا ہی سے ام محترم علامہ عباس رضوی صاحب قبلہ نے طے کیا تھا۔ وہ اپنی حیات تک اسی موضوع پر خطاب کرتے رہے۔ اس کے بعد والد محترم آفتاب دکن نے بھی اسی موضوع کو جاری رکھا، اور اس کے بعد یہ میرے حصے میں آئی ہے خدمت، تو اسی کو میں نے بھی جاری رکھا ہے کہ ولایت، میں ابتدا میں ولایت کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ بتا دوں۔ ہم اپنی زبان سے اس لفظ کو ادا کرتے ہیں، تو عربی زبان ہونے سے اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ زیر، زبر اور پیش سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم وہی املا ہے واو لام الف تے، اگر ہم اس واو کو زیر سے پڑھتے ہیں ولایت، تو اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ ولایت ولا سے ہے، ولا کے معنی محبت سے ہیں، یعنی ہم صاحبان ولایت ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں۔ اب کس سے محبت ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ولایت جو ہے وہ ولا سے ہے، محبت سے ہے۔ اسی لفظ کو ہم واو پر زبر سے اگر پڑھیں گے ولایت، تو ولایت کے معنی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ ولایت کے معنی ہیں اقتدار کے، اختیار کے، صاحب اختیار، صاحب اقتدار، حاکم، حکومت کرنے والا، اور کئی معنی آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو موضوع ہوتا ہے وہ ولایت سے، زبر سے ہے۔ یہ ولایت مولا کائنات کی ہے، تو حاکم ہے مولا کائنات۔ مولا کائنات صاحب اقتدار ہے، صاحب اختیار ہے۔ تو اب علی کا اقتدار کہاں کہاں ہے، علی کا اختیار کتنا ہے، تو اسی سے
یہ موضوع ہمارا مربوط ہے اولی الامر جو ہے، اطاعت کا حکم اللہ نے دیا کہ میری اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو صاحبان امر ہیں، اور اگر تم جھگڑ پڑو تو اپنے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے رجوع کرو اللہ سے اور رسول سے، اور اگر تم کو آخرت پر ایمان ہو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ میں ایک بات پہلے یہ واضح کر دوں کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر اسے سمجھنا ہے، اور سمجھنا ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جو بنیادی مسئلہ عالم اسلام میں ہوا وہ یہی ہوا، تفرقہ جو پڑا وہ یہی ہوا۔ انسانوں نے چاہا کہ چونکہ وہ اسی مقام کے تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن جو ہے صرف عربی میں ہے، بلکہ عربی میں ہے لیکن یہ الہی زبان میں ہے۔ عربی اللہ کی زبان الگ ہے، عرب لوگوں کی زبان الگ ہے، لیکن چونکہ وہ صاحب زبان تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم طے کر لیں گے، ہم سمجھ لیں گے۔ تو اللہ کی کتاب ہے تو انسان پڑھ کر خود سے نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اسے اللہ ہی سے سمجھنا پڑے گا، جس کی کتاب ہے اسی سے سمجھنا پڑے گا۔ اب یہاں مسئلہ پیدا ہوتا نا، اب اس کی میں مثال ایسے ہی دیتا ہوں کہ شاعر ہے، شاعر جو ایک شعر کہتا ہے تو اس کے ذہن کے پس منظر میں کوئی اور چیز ہوتی ہے، سننے والا جب سنتا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے اس کا نتیجہ نکالتا ہے، تو وہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ شاعر سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ آپ نے کیسے کہا، اس کا تو مطلب یہ ہے، تو شاعر یہ جواب دیتا ہے بھئی میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا۔ اس کی ایک اور مثال، دلچسپ مثال میں دے دوں آپ کو، کہ غزل کا ایک شعر ہے کہ مطلع برائے مطلع ہے کہ موسم گل تو قیامت کی ہوا دیتا ہے اور دیوانے کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ تو اس غزل کا ایک شعر ہے کہ یوں تو ایک اشک ندامت نہیں کچھ بھی، لیکن یوں تو ایک اشک ندامت نہیں کچھ بھی، لیکن بحر رحمت میں وہ طوفان اٹھا دیتا ہے۔ یعنی آپ ندامت کا اظہار کریں تو اللہ وہ رحیم و کریم ہیں کہ وہ آپ کو رحمت ہی رحمت عطا کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ ندامت ہے۔ تو اب شاعر نے تو غزل میں کہہ دیا، مجھے نہیں پتا کہ شاعر کا پس منظر کیا تھا، ہے نا، لیکن میرا ذہن جو ہے یہ شعر سنتے ہی سیدھے کربلا پہنچ گیا، کیونکہ حر اشک ندامت لے کر آیا تھا، اور جب اشک ندامت لے کر آیا تو حسین ابن علی کے بحر رحمت میں ایسا طوفان اٹھا کہ حر کو زانو حسین بھی ملا، رومال فاطمہ بھی ملا، ہے نا۔ تو ہوتا یہی ہے۔ تو اب ہم کیسے سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنی زبان میں کس لفظ کے کیا معنی طے کیے ہیں؟ تو سمجھنا اگر ہے تو ہم کو انہی سے سمجھنا پڑے گا جو علم قرآن رکھتے ہیں۔ عرب کے عام انسان کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہو، علم قرآن ان کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، تو قیامت تک وہ سمجھ بھی نہیں سکتے قرآن کو، پڑھتے رہیں گے، اپنے طور پہ نتیجے نکالیں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ دیکھیں قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، مگر شرط کے ساتھ ہے، بے شرطہا و شروطہا ہے۔ یہاں پر قرآن سمجھنا ہے تو ان سے سمجھو جن کے پاس قرآن کا علم ہے، ورنہ قیامت تک بھٹکتے رہو گے، آپ کو ایک لفظ کے معنی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ایک لفظ، پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس تفاسیر کی جو کتابیں ہیں، آپ دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن معجزہ ہے، کس طرح کا معجزہ ہے، میں اس بات کو پیش کروں آپ کی خدمت میں کہ قرآن معجزہ ہے تو کس طرح ہے۔ آپ دیکھیے، قرآن ایک کتاب ہے، ایک ہی کتاب ہے، 6666 آیتوں پر مشتمل ہے، 114 سورے ہیں، 30 پارے ہیں۔ اس ایک کتاب کی تفسیر میں
ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہزاروں۔ اب یہ اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوگا کہ ایک سورہ حمد کی تفسیر میں کئی کتابیں ہیں، سورہ قل کی تفسیر میں کئی کتابیں ہیں۔ تو یہ اس لیے ہوا کہ ہمارے علماء نے ائمہ سے مدد لے کر، ائمہ کے ارشادات کو پیش نظر رکھ کے جب قرآن کی تفسیر کی تو ایک کتاب کی تفسیر میں ہزاروں کتابیں وجود میں آ گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ایک ایسا موضوع ہے، اور علم اتنا وسیع ہوتا ہے کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ علم ایک ایسا ظرف ہے کہ جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے۔ آپ ایک ظرف کے معنی جو ہوتے ہیں نا کسی چیز کے شے کے، آپ اس میں علم ڈالتے جائیں، کبھی وہ چھلکے گا ہی نہیں، وہ علم کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ علم اتنا وسیع ہے، تو لازمی بات ہے ایسی ہستیوں کے پاس، جن کے پاس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسی ہستی کی کتاب ہے جس کا علم لامحدود ہے۔ تو لامحدود علم کی تفسیر محدود علم رکھنے والے کیسے کریں گے؟ اسی لیے ہمارے پاس تفسیر بالرائے حرام ہے، تفسیر بالرائے حرام ہے۔ تفسیر ہم اپنے سے نہیں کریں گے۔ آپ اپنی ذاتی رائے قائم کر کے تفسیر کرنا چاہیں گے، بات الٹ ہو جائے گی، بات غلط ہو جائے گی، قیامت تک قرآن سمجھ میں نہ آئے گا۔ ایک اور مثال میں دے دوں اس کی، بارگاہ شہزادی کی، میرے ذہن میں آگے بات آتا ہے شہزادی کی، شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خطبہ فدق میں فرماتی ہیں، اور یہ خطبہ فدق کی جب بات آتی ہے تو میں معروضہ کرتا ہوں۔ میرے بڑے برادران یہاں موجود ہیں، حامد بھائی ہیں، شہریار بھائی وغیرہ ہیں، اکبر ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور سبھی سے میرا معروضہ رہتا ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ خطبہ فدق کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ آپ عربی میں پڑھیں گے تو ثواب تو مل جائے گا آپ کو، مگر سمجھ میں نہیں آئے گا نا، کیونکہ آپ کی زبان نہیں ہے۔ آپ اس کا ترجمہ ایک مرتبہ کم سے کم، وہ قیامت کا خطبہ ہے شہزادی کا، ایسی باتیں شہزادی نے اس خطبے میں بیان فرمائی، یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جو دربار ظالم میں، حاکم میں جا کے تنہا شہزادی نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، پورا دربار رو رہا تھا۔ یہ عالم تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا گریہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو شہزادی کے بیان سے تھا۔ وہ باتیں، میں ایک ہی فقرہ بتا رہا ہوں شہزادی کا آپ کو، ایک جملہ جو شہزادی نے دوران خطبہ کہا، پہلے حمد خدا، پھر اپنے بابا کی نبوت، پھر اپنے ابن اور اپنے کفو مولا کائنات کی ولایت کا دفاع کرتے ہوئے، بعد پیغمبر اسلام ولایت علی کا دفاع سب سے پہلے شہزادی نے کیا ہے، پہلا دفاع کرنے والی بی بی شہزادی ہیں۔ دوران خطبہ شہزادی نے کہا کہ تم نے میرے ابن علی کا دامن چھوڑ دیا، علی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب یہ فقرہ قابل توجہ ہے، علی کا ساتھ چھوڑ دیا، لہذا تم اب قیامت تک بھٹکتے رہو گے۔ یہ شہزادی کا فقرہ ہے، اور اگر تم علی کے دامن کو تھامے رہتے تو علی تم کو اس طرح سے نجات کے راستے سے پہنچاتے اپنی منزل تک، جیسے کہ کوئی اونٹوں کا مالک ان کو سیراب کرنے کے لیے نہر پر لے جاتا ہے۔ یہ مثال شہزادی نے دی ہے۔ تو جو میں عرض کرا تھا اس کی دلیل اس میں یہ ہے کہ قرآن اہل بیت کو چھوڑ کر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے، ناممکن ہے۔ اسی لیے شہزادی نے کہا تم نے علی کو چھوڑ دیا، اب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو تم بھٹکتے رہو گے۔ قرآن ہدایت ہے مگر ان کے لیے جو علی کے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے قرآن کو علی سے لیا ہے، اولاد علی سے لیا ہے۔ ہمارے پاس تفاسیر میں بہت زیادہ تفسیروں میں جو روایتیں ہیں
وہ چوتھے پانچویں چھٹے امام سے، ساتویں آٹھویں امام سے، زیادہ تر پانچویں چھٹے امام سے تفاسیر میں ہمارے پاس. تو اولاد علی سے کیوں؟ جیسا میں نے کہا کہ قرآن کی زبان اللہ کی زبان ہے. تو آپ اللہ کی زبان کو اگر انسانوں کی زبان سے سمجھنا چاہیں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کے کلام کو لسان اللہ سے سمجھنا پڑے گا، لسان اللہ سے سمجھنا پڑے گا، تب کہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا. ورنہ آپ پڑھیے اور اپنے طور پہ نتیجے نکال لیجئے، بھٹکتے رہیے. قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن وقت واحد میں ہدایت بھی ہے اور بھٹکانے کا مرکز بھی ہے. آپ کہیں گے بھئی قرآن کیسا بھٹکاتا ہے؟ اس لیے بھٹکاتا ہے کہ آپ قرآن کو اپنے ذہن کے مطابق سمجھنا چاہیں. جب آپ اپنے ذہن کے مطابق سمجھنا چاہیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا نہیں. جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ بھٹکتے رہیں گے. آپ کو منزل پہ پہنچنا ہے تو قرآن کا علم ان سے لیجئے کہ جنہیں اللہ نے ومن عندہ علم الکتاب کہا ہے، جسے اللہ نے ومن عندہ علم الکتاب کہا ہے. ان سے اگر آپ قرآن حاصل کریں گے، قرآن کا علم حاصل کریں گے تو آپ کو یقینی طور پر ہدایت حاصل ہوگی. ورنہ ہدایت جو ہے قرآن وہ سب کے لیے نہیں ہے، شرط کے ساتھ ہے. واضح طور پر آٹھویں امام امام رضا غریب علیہ السلام کی حدیث جو نیشاپور کی مشہور ہے، پورا واقعہ میں نہیں سناؤں گا، لیکن یہ کہ جب نیشاپور سواری پہنچی اور چاہنے والوں نے بڑا ہزاروں کا ہجوم تھا اور ہزاروں کی تعداد میں جید علماء تھے جو امام کے دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے. امام پردے میں تھے، سواری پہ تھے، ناخے پر تھے. جب اصرار ہوا تو امام نے پردہ ہٹایا، اپنا چہرے مبارک دکھایا تو چاہنے والوں کی محبتوں کا یہ عالم تھا، سر و سینہ پیٹ کے رو رہے تھے امام کو دیکھ کر. ان کو رسول یاد آ گئے، علی یاد آ گئے. اس کے بعد خواہش کی کہ مولا کچھ ارشاد فرمائیں. تو امام نے جو حدیث بیان کی بہت مشہور حدیث ہے، وہ حدیث سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے. امام نے پورا حوالہ دیا کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ رسول اللہ تک گئے. رسول اللہ سے سنا، رسول نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل اللہ کے پاس سے لائے تھے. اس حدیث کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس حدیث کو لکھ کر اگر دیوانے پر پھونک دیا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ مردے پر پھونکا جائے تو وہ بھی زندہ ہو جائے، اور بیمار کے لیے شفا ہے. اب ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ سلسلہ جاری ہے کہ ہمارے پاس جو دائرے میں تدفینیں ہوتی ہیں ان میں ہم تو اپنے گھروں سے اپنے مرحوم کے لیے کفن وغیرہ مہیا کر دیتے ہیں، لیکن کچھ مومنین ہیں جن کی جانب سے یہ حدیث چھپی ہوئی وہاں محفوظ رہتی ہے اور اسے ہمارے مرحومین کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے. ایسی حدیث ہے. یہ حدیث امام نے ارشاد فرمائی کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن قال حسنی ومن دخل حسنی من دخل حسنی امنا من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ ایک خلا ہے. جس نے یہ کہا، قالا جس نے کہا وہ داخل ہو گیا، جو خلے میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا، امن و امان محفوظ ہو گیا. تو اب پوری دنیا کے لیے آسانی ہی، لا الہ الا اللہ کہا اور امن میں چلے گئے. تو ایسا نہیں ہے. امام چند لمحے رک کر پھر دوبارہ یہ کہا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اس کی شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. یعنی لا الہ الا اللہ صرف کافی نہیں ہے امن کے لیے، اس کے لیے ہماری ولایت ضروری ہے، ہماری محبت ضروری ہے. اس لیے یہ حدیث من عن ایسے بھی ہے کہ ولایت علی حسنی، ولایت علی ایک کھلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے. تو میرا معروضہ یہ ہے کہ قرآن جو معجزہ ہے، میں اتنا عرض کرنا ورنہ موضوع تو بہرحال بہت طویل ہے. آپ کبھی سوچیں اس بات پر، غور بھی کریں اس بات پر کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں نے ہر خشک و تر
کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے شک کی، اللہ کا دعویٰ ہے، کوئی شک کرے تو کافر ہو جائے، کوئی یقین نہ کرے تو حدود اسلام سے نکل جائے، ہے نا۔ تو اب جب اللہ نے کہا خشک و تر ہے تو پھر ہے اس میں موجود، نئی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں اس میں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن ہماری زندگی کے لیے ضابطۂ حیات ہے، نظام عمل ہے۔ ہم کو اپنی زندگی مطابق قرآن گزارنی ہے۔ اب ہم اپنے طور پہ قرآن پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تو پھر کیسے گزاریں؟ تو مطابق قرآن جن کی زندگی ہے کی زندگی کو دیکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اہل بیت علیہم السلام کی زندگی عین مطابق قرآن ہے۔ علی اور آل علی آل محمد کا ایک لمحہ بھی قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے، ان کی زندگی کا ہر عمل مطابق قرآن ہے۔ تو قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ اب اگر انسان اپنے مقصد کی کوئی چیز تلاش کرنا چاہے قرآن میں اور اگر اسے وہ نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تلاش کرنے میں خامی ہے، آپ کے ڈھونڈنے میں کوئی کمی ہے۔ اور وہ کمی کیا ہے؟ وہ کمی ہے نور ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ علی کی ولایت کے نور کے ساتھ تلاش کرو، رتی رتی مل جائے گی قرآن میں۔ آج مثال کے طور پر میں کر رہا ہوں، دنیا جو زمین سے پانی حاصل کر رہی ہے بورویل سسٹم سے، قرآن میں اس پورے سسٹم کو بتایا گیا ہے، بشرطے کہ آپ دیکھیں ڈھونڈے تو آپ کو ملے گا، ہر چیز ہے قرآن میں، کوئی چیز نئی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا دعویٰ ہے، تو کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن۔ ایک کتاب میں 6666 آیتوں میں پروردگار عالم نے آسمانوں سے لے کے زمین تک کا احاطہ کر دیا ہے، پورے سمندروں کا احاطہ کر دیا ہے، فضاؤں کا احاطہ کر دیا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ کمال کلام الہی یہ ہے کہ اس نے پوری ہماری زندگی کو سمیٹ دیا ہے قرآن میں۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ قرآن میں موجود ہے۔ ہمارے گھروں میں بچوں کی پیدائش سے لے کر قبر میں لٹائے جانے تک، اس کے بعد کی منزلیں، سوال و جواب کی منزلیں، برزخ کا ذکر، محشر، سوال و جواب، حساب و کتاب، پھر جنت تک کا پورا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن۔ ایک کتاب میں اللہ نے ان سب چیزوں کو جمع، ہم کہتے ہیں نا استعارے اور جملے تو ہم بنا لیتے ہیں کہ کوزے میں سمندر کو سمیٹ دینا، تو دنیا میں تو کوئی نظر نہیں آیا جس نے کوزے کو سمندر میں سمیٹا ہو۔ یا تو اللہ نے کوزے میں سمندر کو سمیٹ کے بتا دیا قرآن پیش کر کے، یا پھر ہمارے ائمہ نے تفاسیر میں سمندروں کو کوزوں میں سمیٹ کے دے دیا، ہمارے حوالے کر دیا۔ خود نہج البلاغہ ایک ایسا سمندر ہے علم کا، مولا کائنات کے کلام کا۔ تو ایک بظاہر ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، بظاہر ایک کتاب ہے، لیکن اس میں مولا کائنات نے پوری دنیا کو سمیٹ دیا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے پوری کائنات کو سمیٹا ہے، ویسے ہی مولا کائنات نے کوئی رخ نہیں چھوڑا ہے، کوئی زاویہ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ نے ہماری حیات کو ایسے جمع کیا ہے قرآن میں۔ اب جیسا کل پرسوں ذکر تھا، پرسوں میں نے آپ کے سامنے نماز کا ذکر کیا، کل روزے کا تذکرہ تھا۔ آج ایک بات میں 2-4 لمحوں میں عرض کر دوں، جو ہمارے واجبات اللہ نے جو ہم پہ واجب کیا، جیسا حکم میں نے کہا، اللہ کا کوئی بھی حکم اللہ کے لیے فائدے کے لیے نہیں ہے، جو کچھ ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ کوئی بھی عمل اللہ نے نماز کا حکم دیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہوگا، نہ پڑھیں گے آپ کا نقصان ہوگا۔ روزہ اللہ نے واجب کیا، رکھیں گے آپ کا فائدہ ہے، نہ رکھیں گے آپ کا نقصان ہے۔ اللہ کا کیا فائدہ؟ تو ذات الہی نفع نقصان سے مربوط ہے ہی نہیں۔
اس کے لیے نفع نقصان تو ہمارے لیے ہے، مگر اللہ کبھی ہمارا نقصان نہیں چاہتا، ائمہ طاہرین کبھی اپنے چاہنے والوں کا نقصان نہیں چاہتے، اس لیے فروعات پر جو واجب ہے ان پر کثرت سے اصرار ہے کہ ہم عمل کریں۔ ان میں نماز و روزے کا ذکر تھا، آج میں زکوٰۃ اور خمس کا صرف حوالہ دے دوں، کیوں رکھا گیا ہے، یہ کس لیے رکھا گیا ہے، اس کی بہت گہری وجہ ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اور اقوال معصومین میں ملتا ہے کہ جو صاحبان ثروت ہیں، صاحبان دولت ہیں، ان کے پاس ان کا حق موجود ہے جن کے پاس دولت نہیں ہے۔ جو دولت ان کے پاس ہے ان میں پورا ان کا حق نہیں ہے، اس میں ان غریبوں کا بھی حق ہے جن کے پاس ظاہری طور پہ دولت نہیں، اسی لیے زکوٰۃ اور خمس کا حکم دیا گیا۔ اس میں ایک عدالت یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی محتاج نہ رہ جائے، معاشرے میں کوئی غریب نہ رہے۔ مساوات تو مکمل طور پہ انسانی اعتبار سے مساوات ہیں، لیکن مال و دولت کے اعتبار سے مساوات تو نہیں ہو سکتے، مگر جس کا حق ہے اس تک پہنچ جائے۔ یہ ایک بات جو ہے اکانومی کی ہے، جسے کہا جاتا ہے اقتصادیات کی بات ہے۔ یہ اللہ نے، اہل بیت نے آج کے زمانے میں اقتصادیات پر، اکانومی پر بڑی بحثیں ہوتی ہے، بڑی کتابیں لکھی گئی، لیکن ہمارے ایک عالم نے الاقتصادیات ایسی کتاب لکھی ہے باقر الصدر نے کہ آج بھی دنیا اسے تسلیم کرتی ہے کہ اقتصادیات پر ایسی کتاب دنیا نے آج تک نہیں دیکھی ہے۔ تو اب انصاف کی بات ہوتی ہے کہ اب اس کی یہی مثال ہے، ایک شخص ہے اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، ایک ہے بالکل بہت غریب ہے، تو یہ غریب کا جو حصہ ہے نا وہ ان کے پاس ہے جو صاحب، اگر وہ غریب کا خیال رکھیں گے تو یہی کہا گیا ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے اطراف میں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غربت کی وجہ سے وہ اپنا دین بیچ دے، غربت کی وجہ سے وہ اپنا دین بیچ دیں ایسا۔ تو صاحبان ثروت کو ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ اقتصادیات کے طور پر یہ عدل ہے اللہ کا۔ تب اللہ کے عدل کا اجرا زمین پہ کیسے ہو، کیسے پتہ چلے کہ اللہ کتنا بڑا عادل ہے؟ دیکھیے بات کہیں سے شروع ہوئی تھی، بات کہاں گئی؟ بات ہمیشہ ہر روز یہی ہوتا، مکمل نہیں ہو پاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے گفتگو میں۔ میں ایک بات عرض کر کے انشاءاللہ پھر کل کچھ گفتگو ہوگی، عرض کروں کہ کس طرح سے اللہ کے عدل کا اجرا زمین پر، کون ہے جو اللہ کے عدل کو اپنی ذات سے ظاہر کرے؟ تو کائنات میں کوئی نظر نہیں آیا جس نے اللہ کے عدل کو اپنی ذات سے ظاہر کیا ہو سوائے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب دیکھیے اگر ہم کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو علی کے چاہنے والے ہیں، یہ تو محبت کرنے والے محبت میں کہہ رہے ہیں۔ نہیں، میں اس کے لیٹسٹ بالکل تازہ ترین مثال آپ کو دیتا ہوں اور مربوط زحمت تمام کروں کہ 25 ممالک کے بڑے بڑے محققین جسے کہتے ہیں، ہسٹورینس، سائنٹسٹ کہیں آپ، بڑے بڑے قابل لوگوں کو منتخب کیا گیا اور ان کو یہ موضوع دیا گیا کہ آپ تحقیق کر کے یہ بتائیں کہ اب تک کے زمانے میں سب سے بہترین دور حکومت کس کا گزرا، سب سے بہترین دور جن میں کوئی خامی نظر نہ آئے، کوئی کمی نظر نہ آئے۔ تو بڑی تحقیق کی، بڑی تحقیق کرنے کے بعد ایک نتیجہ ان سب نے یہی نکالا کہ اب تک کے پوری دنیا میں، اب تک کے آدم سے لے کر آج تک کے سب سے بہترین دور حکومت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ اب سوالات تو اٹھتے ہیں نا، کیسے، کیوں، کس وجہ سے؟
اور بھی تو دور گزرے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، علی سے پہلے بھی حکومتیں ہوئی، علی کے بعد بھی حکومتیں ہوئی۔ تو میں یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ قرآن جو ہے وہ ایک نافذ العمل ذخیرہ ہے کہ جس پہ عمل کیا۔ آپ قرآن پہ عمل نہ کر کے قرآن کو الزام نہیں دے سکتے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے۔ آپ کے لیے یہی ہوا، آپ نے قرآن پہ عمل نہیں کیا تو آپ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے۔ مولا کائنات نے اپنے دور میں ہر لمحہ مطابق قرآن گزارا ہے۔ جو فیصلہ کیا قرآن سے کیا، جو بات کہی قرآن کو دلیل رکھ کے کہی علی نے، تو سب سے بہترین دور علی کا گزرا۔ یہ نتیجہ نکال کے انہوں نے کہا کس لیے کیسے، تو کہا ایسی عدالت کا مظاہرہ کسی دور میں نہیں ہوا ہے۔ علی کے دور کی کامیابی کا دارومدار عدل الہی پر ہے، جیسا میں نے کہا اللہ کا عدل علی نے جاری کیا، تو آج صدیوں بعد دنیا کو ماننا پڑا کہ علی جیسا عادل دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ علی کیسے کیسے مواقع آئی، ایک پورا موضوع ہے علی کے فیصلے، خزات امیر المومنین ایک پورا موضوع ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کیسے کیسے فیصلے علی نے کس کس طرح سے کیے ہیں اپنے دور میں مطابق قرآن۔ جواز پوچھا گیا تو ویسے ہر امام کے دور میں یہ واقعات گزرے، جیسا میں نے کہا کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو، جب تک اہل بیت کو سورس ذریعہ بنا کر نہ سمجھا جائے گا، آپ قیامت تک نہیں سمجھ پائیں گے۔ کئی ائمہ کے دور میں ایسے واقعات گزرے ہیں کہ سوال کیا گیا، جواب دیا تو کہا کہ قرآن میں اس کا جواز بتائیے، تو ہمارے امام نے آیتیں پیش کر کے بتلا دی۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مطابق قرآن ہی جو ہوگا وہی بات درست ہوگی۔ تو اب مولا کائنات جیسی جس کے دور میں ایک فقرہ آپ کو بتا دوں، آج بھی اس بات کو پورا عالم اسلام تسلیم کرتا ہے، علی کے دور میں انسان بھوکا اٹھتا تھا، کوئی بھوکا سوتا نہیں تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں علی کے دور میں بھوکا سویا ہوں۔ ایک فرد تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ دور علی میں بھوکا، ہر دور میں بھوکے سوئے لوگ بھوک سے مر گئے۔ دور امیر المومنین میں کوئی بھوکا کیوں نہیں سوتا تھا؟ بھوکا اس لیے نہیں سوتا تھا کہ علی علم الہی کا وارث تھا۔ کیوں نہیں سوتا تھا؟ علی وارث علم الہی ہے، تو علی جانتے تھے کون کہاں بھوکا ہے، تو اس تک رزق پہنچانا رازق کا کام ہے۔ رازق اللہ ہے، رزق علی پہنچا رہا ہے۔ عدالت سے کام لینے کے لیے ضروری ہے کہ وارث علم الہی ہو، جس کے پاس اللہ کا علم ہوگا وہی عدالت سے کام لے سکے گا۔ تو دنیا کو علی سے بغض اسی بات پہ تھا، ورنہ علی ایسی ذات کا نام ہے کہ جسے دشمنی کی کوئی جواز ہی نہیں ہو سکتا۔ علی تو ہر ایک کی بھلائی کرنے والا ہے نا، علی نجات کا راستہ دکھانے والے، علی صراط مستقیم پہ چلانے والے، علی غریبوں کا خیال رکھنے والے، بیواؤں کی نگہداشت کرنے والے۔ علی سے کیا شکایت تھی؟ یہی شکایت تھی کہ علی انصاف سے کام لیتے ہیں۔ لوگ چاہتے تھے کہ ہماری غرض ہے تو علی ہمارے حق میں فیصلہ کریں، تو علی کبھی بھی شخصیتوں کو دیکھ کر ان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ علی کی نگاہوں میں عدل الہی ہوتا تھا، چاہے اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، علی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ رشتہ داروں کا رشتے کا کوئی پاس نہیں رکھا۔ یہی وجہ تھی جو علی دنیا کی نگاہوں میں کھٹکتے رہے، اور طے کیا گیا کہ یہ چراغ ہدایت کو گل کر دیا جائے۔ تو کیسے گل کیا جائے؟ یہ طے ہوا کہ
کہ علی کو حالت نماز میں شہید کیا جائے، کیونکہ اس سے ہٹ کے کسی حالت میں بھی علی پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، علی کو قتل کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا اس سے ہٹ کر۔ علی کا روب و جلال، علی کی ذات ایسی تھی کہ کوئی مقابل میں آ کے علی کو قتل کر نہیں سکتا تھا۔ اس وقت علی پہ حملہ کرو جب علی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ وقت نماز ہی کا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کی صبح تھی، 19ویں رمضان کی نماز صبح کا وقت تھا۔ مولا کائنات مسجد کوفہ میں نماز کا آغاز کر رہے تھے۔ پہلی رکعت کے سوروں کی تلاوت کے بعد جب علی نے اپنی پیشانی بارگاہ معبود میں رکھی، ذکر سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور سر اٹھایا، تو پھر علی سر اپنے سے خود سے نہ رکھ سکے، بلکہ ابن ملجم کی تلوار ایسے چلی کہ فرخ مبارک علی دو نیم ہو گیا، علی کا سر شگافتہ ہو گیا، مصلح علی خون سے تر ہو گیا، ریش مبارک خون میں بھر گئی، کوہنیوں سے خون بہنے لگا۔ مولا کائنات کو سہارا دے کے بٹھایا گیا۔ یہاں کئی وارداتیں گزری، مگر جب گھر لے جایا گیا علی کو، تو علی جانتے تھے یہ ہوگا۔ دروازے ہی پر جناب زینب ام کلثوم انتظار کر رہی تھیں کہ بابا کی سواری آئے گی، مگر بیویاں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بابا اس عالم میں آئیں گے، کیونکہ جب گھر کا دروازہ کھلا بیویوں نے دیکھا کہ ہمارا بابا اپنے خدموں سے چل کے نہیں آیا ہے، علی کو گلیم میں لٹا کے لے جایا گیا تھا، سر شگافتہ تھا۔ زینب لپٹ گئی بابا سے۔ آج کے دن کے واقعات میں یہی ہے، تڑپنے لگی، ہائے میرے بابا کا عالم کیا ہو گیا۔ میں کہوں گا شہزادی یہ کوفہ ہے، بابا کے سر پر ایک زخم دیکھا ہے، اتنا تڑپ رہی ہے۔ ارے کربلا کے میدان میں کیسے کیسے زخم دیکھنا ہے، قاسم کا پامال لاشا، علی اکبر کا زخمی سینہ، عباس کے کٹے ہوئے شانے، علی اصغر کا زخمی گلا، ارے آخر میں حسین کا زخمی لاشا دیکھیں گی، تڑپیں گی ابنا سعد، یا فاطمہ کا بیٹا۔ اللہ جی سیدی و مولایا بحق محمد۔